اس پروگرام کی نشریات میں ہمیں امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کا تعاون حاصل ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله مولانا العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی فضیلت۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ تو پورا کا پورا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور انہیں جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ وہ رحمتوں والا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا عشرہ وہ مغفرتوں والا عشرہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کے لیے ایک خوشخبری ہے اور ایک بہت بڑی امید کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے رمضان المبارک کی شکل میں کہ انسان آخر انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اب ان گناہوں کو معاف کروانا اور اپنی بخشش کروانا رمضان المبارک میں اس کا خاص موسم ہوتا ہے۔ جس طرح ہر ایک چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، اسی طرح یہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے اور مغفرتوں کا موسم ہوتا ہے۔ اس میں مسلمان خوب اپنے رب کو راضی کریں، خوب اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ تو رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں انسان
اپنے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت سے معاف کرا دے۔ اور بہت ہی آسانی ہوتی ہے رمضان المبارک میں انسان تہجد کے لیے اٹھے، بنسبت رمضان المبارک کے اور دنوں میں مشکل ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں عام طور پر سارے لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے منتظر رہتی ہے، اور اعلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کہ حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی اپنی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ حل من مستعف فاعافی له، ہے کوئی جو عافیت مانگنے والا ہو اور میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ الا کذا الا کذا، اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں مانگے اور میں اس کو وہ عطا کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو اس وقت آدمی خوب اپنے رب کو راضی کرے اور تہجد پڑھے، دعاؤں میں لگ جائے، قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو پاک کر دے، اپنے گناہوں کو ختم کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے گناہگار بندے سے خوش ہوتی ہے کہ جب وہ گناہگار بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کے در میں جاتا ہے اور وہاں وہ 2 رکعت پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ گنواتا ہے، اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی کمزوری اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، جس طرح ایک چھوٹا بچہ لکھنا شروع کرتا ہے اور لکھتے لکھتے اس سے غلطی ہوتی ہے، تو اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے اس کے پاس ربڑ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اس غلطی کو مٹاتا ہے اور دوبارہ اس کو صحیح لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اتنے کریم ذات ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، جتنے بھی گناہ کر لے، لیکن وہ اللہ رب العزت سے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگ لے اور توبہ تائب ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے گئے تھے وہ جگہ خالی رہ گئی، ایسا نہیں ہے، جہاں جہاں اس کے گناہ لکھے ہوئے تھے ان کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس جگہ نیکیاں مفت میں لکھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ بدلت سیئاتکم الحسنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری ان برائیوں کو، تیرے ان گناہوں کو میں نیکی سے بدل دوں گا۔ وہاں مفت میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو کتنے کریم رب ہے ہمارے، کتنا کریم رب ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ وہ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو انتہائی گناہگار تھا اور کبھی اس نے نہ نماز پڑھی نہ اللہ کو یاد کیا، ساری زندگی اس کی اندھیرے میں گزری، کبھی اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آیا۔ جب اس کے مرنے کا وقت ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ایک وصیت کی، اور اس وصیت میں اس نے یہ کہا
کہ میرے بچوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے مجھے جلا دینا، میری لاش کو اچھی طرح جلا دینا، اور ایسے جلا دینا کہ بالکل راکھ بن جاؤں میں، اور پھر ایسا کرنا کہ آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو پانی میں بہا دینا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس کو جلا دیا، اور ایسا جلایا کہ اس کو بالکل پاؤڈر کی طرح اس کی راکھ بن گئی، اور آدھی راکھ انہوں نے ہوا میں اڑا دی، آدھی پانی میں ڈال دی۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم فرمایا کہ ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، اور پانی کو حکم ہوا کہ ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حکم ہوا کہ یہ دوبارہ یہ جسم سلامتی کے ساتھ دوبارہ یہ جسم بن جائے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ پھر ویسے ہی وہ انسان بن گیا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص سے پوچھا کہ میرے بندے تم نے یہ کیوں کیا؟ اس شخص نے صرف اتنا کہا کہ اے اللہ، آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو یاد نہیں کیا، کبھی آپ کی طرف رجوع نہیں کیا، کبھی آپ کی در کے طرف نہیں آیا، ساری زندگی میری اندھیرے میں گزر گئی۔ الہ العالمین، مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے، یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شخص سے فرمایا کیا تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں یا اللہ، یہ میں نے صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کی ذات تو بہانے ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے لیے۔ تو رمضان المبارک یہ تو مبارک مہینہ ہے، اس میں تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کون آئے میری طرف، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اپنے گناہوں کو خوب اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں۔ یہی مہینہ ہوتا ہے کمائی کا، اور اس کا اثر پورے سال رہتا ہے پھر۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات وہ معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ طائب ہو جاؤں، میں نے بہت ظلم کر دیے، بہت گناہ کما لیا، اب مجھے توبہ طائب ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس غرض سے وہ گھر سے نکلا اور کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ مجھے ملے اور وہ میری رہنمائی کرے۔ تو چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچا، وہاں اس کو ایک شخص ملا، اس سے اس نے معلومات حاصل کی اور اس سے کہا کہ اس طرح میرے سے 99 قتل ہو چکے ہیں، اب میں اس پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اب میں اپنی معافی کا طلبگار ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، اب تمہاری معافی بہت ہی ناممکن ہے، تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ تو اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے کر دیے اور آگے چل دیے۔ آگے کسی اور سے پوچھا تو اس شخص نے اس کو بتایا کہ ہاں تیری معافی ممکن ہے، لیکن اس نے دوسری بستی کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جائیں، وہاں کچھ اللہ والے آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ کی اچھی طرح رہنمائی کر لیں گے۔ تو وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا اور چند قدم ہی آگے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے اور رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ توبہ کی غرض سے گھر سے نکلا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے غرض سے گھر سے نکلا ہے۔ جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں، ابھی یہ وہاں پہنچا نہیں ہے جہاں اس کو پہنچنا تھا، لہٰذا
اس کو ہم جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ زمین ناپ لو، جس طرف وہ قریب ہوگا اس طرف فیصلہ کر لو۔ اگر یہ توبہ والی جگہ کی طرف جو جا رہا تھا وہاں کے قریب رہا تو پھر اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں، اور جہاں سے چلا تھا اگر وہ جگہ کم ہے تو پھر جہنم والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ تو جب زمین کو ناپا گیا، حالانکہ وہ جگہ دور تھی جہاں جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، وہ زمین سکڑ گئی اور وہ فاصلہ کم ہوا تو وہ رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے۔ یعنی صرف اس نے ارادہ کیا تھا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اپنی معافی کا ارادہ ہی کیا تھا، تو اس ارادے پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، اس میں خوب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور خوب اللہ سے مانگیں، اور ہر رات اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کو منوائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔